بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اور جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ سامعین کرام، ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ وہ بیٹے جو دنیا میں دست و بازو معلوم ہوتے ہیں اور خاندان کی قوت اور تصور جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور وہ مال جس کے بل بوتے پر انسان دنیا میں ہر قسم کے فوائد حاصل کرتا نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ مال اور اولاد ہرگز فائدہ مند نہ ہوں گے۔ قیامت کے دن جو شے نفع مند ہوگی وہ صرف قلب سلیم ہے۔ جو شخص قیامت کے دن قلب سلیم یعنی دنیا کی لذتوں، رغبتوں، چاہتوں اور شہوتوں سے کنارہ کش زندہ دل، دنیا کی آرزوؤں اور خواہشوں سے پاک دل، اللہ کے ذکر اور اس کی محبت اور معرفت سے معمور دل لے کر آئے گا، تو یہی قلب سلیم یعنی زندہ دل ہے، اور اس کو نفع یہی دل دے گا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا دل زندہ بھی ہے یا مردہ ہے؟ دیکھیے، زندہ دل کی 5 علامات و نشانیاں ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے۔ سامعین کرام، زندہ دل کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا حال حد سے گزر گیا۔ یعنی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اے بندے ان کے پیچھے نہ پھرا کر، ان کی پیروی نہ کر، ان کا کہنا نہ مان، ان کی خدمت نہ کر، اس لیے کہ وہ پیروی کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے فرمایا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے طالب، تو اپنے ہر سانس کی نگہبانی کر اور اپنے ہر سانس کے ساتھ ذکر اسم لذات کر، کیونکہ تیرا جو سانس اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ تو مردہ ہے، وہ تو کافر ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سامعین کرام، جو دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہیں وہی خدمت اور دیدار کے بھی لائق ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کے دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند رہتے ہیں، اور تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے؟ جو صبح و شام اپنے رب کے ذکر، اس کی یاد، بندگی اور خدمت میں گم رہیں، اے بندے تو ان کی مجلس اور سنگت میں بیٹھ اور اپنی نظر بھی ان سے نہ ہٹا، کیونکہ ان کے دید سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اگر تیری آنکھیں اللہ کے ان بندوں سے ہٹ گئی تو زینت الحیات الدنیا، پھر کیا ہوگا؟ تو دنیا کی زینتوں میں گم ہو جائے گا۔
لہذا ان کو تکنا اللہ کی جو ہے وہ یاد رکھنے کا سبب ہوتا ہے۔ سامعین کرام، قلب سلیم یعنی زندہ دل کی دوسری علامت یہ ہے کہ بندہ زندگی میں کبھی اللہ کی خدمت ترک نہ کرے، بلکہ ہر وقت اللہ کی نوکری میں رہے۔ صبح سے شام اس کا وظیفہ حیات اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ نماز پڑھنے کا وقت ہے تو نماز پڑھے، روزہ رکھنے کا وقت ہے تو روزہ رکھے، حلال کھائے، حرام سے بچے، جس طرف وہ نہ دیکھنے کا حکم ہے اس سے آنکھ بند کر دے، جس کو چاہنے کا حکم ہے اس کو چاہے، جدھر اللہ چلائے ادھر چلے، جہاں بٹھائے وہاں بیٹھے، جہاں سے روکے وہاں سے رک جائے، ہر وقت اس کی خدمت میں رہے۔ جس کا دل ہمہ وقت اللہ کی خدمت میں اس طرح ہو جائے تو سمجھیں یہ صحت مند زندہ دل والا ہے۔ سامعین کرام، زندہ دل کی تیسری علامت یہ ہے کہ اگر کبھی اللہ کی خدمت کا ایک وظیفہ یا کوئی عمل ترک ہو جائے تو اس کے دل کو اتنا افسوس اور دکھ اور غم ہو کہ جتنا کسی حیرت سے دنیا رکھنے والے کو مال اور دولت کے چھن جانے اور نقصان پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو سمجھ لے کہ اس کے گھر بار جو ہے وہ سب لٹ گیا اور اس کا اتنا نقصان ہو گیا کہ دنیا کا کوئی سامان اس کے نقصان کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ سو اللہ کی بندگی کا شوق، رغبت اور چاہت اتنی شدت کی ہو کہ جتنی بھوکے کو کھانے کی چاہت ہوتی ہے اور پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے۔ سخت گرمی کے موسم میں شدت پیاس کی حالت میں بندے کو ٹھنڈے پانی کے حصول سے جتنی لذت ملتی ہے اس سے کروڑ گنا بڑھ کر اس کو رب کی خدمت، اس کی محبت اور عبادت میں لذت ملے تو سمجھو کہ وہ جو ہے وہ زندہ دل والا ہے، صحت مند دل والا ہے۔ سامعین کرام، زندہ دل کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ جب نماز میں داخل ہو، اللہ کے ذکر، عبادت اور اللہ کی یاد میں محو ہو تو دنیا کے سب غم اس طرح بھول جائے جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ اس پیمانہ پر ہر بندہ اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ اس کا دل مریض ہے یا صحت مند ہے۔ صحت و سلامتی والا دل وہی ہے جو دنیا کے سارے غم ذکر الہی، خدمت الہی اور عبادت الہی کے لمحہ میں بھول جائے۔ اس کا دل کبھی غیر سے مانوس نہ ہو، اس کو انس، رغبت، راحت، محبت، سکون اور لذت جب بھی آئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آئے، ان کے ذکر میں آئے، وہ غیر کی طرف نہ جائے۔ اگر سر سجدہ میں ہو اور دل کاروبار اور تجارت میں ہو تو ایسے سجدے کا کیا فائدہ؟ بات تو تب ہے کہ سر سجدہ میں ہو اور دل سجدے والے کی دیدار میں گم ہو۔ سامعین کرام، زندہ دل کی پانچویں علامت یہ ہے کہ بندے کو ہر غم چھوڑ کر صرف ایک ہی غم ہو۔ تجارت دنیا میں نفع ہوتا ہے یا نقصان، ثمرات دنیا ملتے ہیں یا نہیں، بندہ ان کو دنیا کے ضابطوں کے مطابق ڈیل بھی کرے مگر ان کا غم دل کو نہ لگائے۔ اگر کوئی غم دل کو لگے تو وہ ایک ہی غم ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کا غم ہو کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر دے اور مجھ پر خفا نہ ہو جائے۔ دنیا کدھر سے کدھر چلی جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، لیکن زندہ دل وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں یار سامنے ہوتا ہے اور بس یار کا خیال ہی ہوتا ہے، اور اس کے سامنے ہوتے ہوئے بندہ دنیا کے غم و خوف میں مبتلا ہو تو یہ وفاداری نہیں بلکہ غداری ہوتی ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے، دور ہے، اور اس کا دل ابھی جو ہے وہ تو دنیاوی اسباب اور دنیاوی زینتوں، مال و دولت میں غرق ہوا ہے، وہ تو مریض ہے، وہ تو زندہ ہے ہی نہیں۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو زندہ و جاوید اور منور فرمائے
انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہباں۔